بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ دنیا بھر کے درختوں سے قلم بنا دیے جائیں، سمندروں اور دریاؤں کے پانیوں کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے، اور بنی نوع انسان کے ساتھ جنات بھی مل جائیں اور سب مل کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کی عظمتوں اور تابانیوں کو احاطہ تحریر میں لانا چاہیں تو قلم فنا ہو جائیں، روشنائیاں ختم ہو جائیں، اور خود لکھنے والے بھی لکھتے لکھتے راہی ملک عدم ہو جائیں۔ مگر یہ ممکن نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لامحدود حسن اور آپ کی سیرت و صورت کے کمال حسن کا حق ادا ہو سکے۔ نہ کسی قلم میں اتنی سکت ہے کہ آپ کے حسن و جمال کا احاطہ کر سکے، اور نہ کسی زبان میں یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ آپ کے جمال کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکے۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر و باطن کو وہ عظمتیں اور وسعتیں عطا کی ہیں کہ کسی بشر کے لیے ان کی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔ جس طرح آپ کا حسن سیرت سراپا معجزہ ہے، اسی طرح آپ کا پیکر ذات اور حسن و جمال بھی ایک معجزہ ہے۔ حسن کی تمام ادائیں آپ کی ذات میں جمع ہیں، اور جہاں کہیں بھی حسن و کمال پایا جاتا ہے وہ ذات پاک مصطفی کا فیضان ہے۔ غزالی زماں حضرت سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب یہ بات مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے حبیب ہیں، تو آپ کے حسن صورت، حسن سیرت، علمی و عملی اور ہمہ جہتی کمالات میں کسی بھی قسم کے نقص کا تصور وہ کر سکتا ہے جس کے نزدیک یا تو عطا کرنے والا عطا نہ کر سکے یا لینے والے میں قبولیت کی استعداد نہ ہو۔ جب عطا کرنے والے کے ہاں نعمتوں کی کوئی انتہا نہ ہو اور لینے والے کی استعداد میں کوئی کمی نہ ہو، تو نقص کا شائبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حسن پاک کا مشاہدہ کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام کبھی اس حسن کو آفتاب سے تشبیہ دیتے اور کبھی مہتاب سے۔ بڑے بڑے عشاق نے اس میدان میں اپنی قادر الکلامی اور فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھائے ہیں، مگر خامہ فرسائی کے بعد بالآخر سب کو اپنے عجز کا اعتراف کرنا پڑا۔ شمس الدین شیرازی نے تاجدار کائنات کے حسن و جمال کو بیان کرنے میں زبان و بیان کی بے مائگی کا اظہار ان اشعار میں کیا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نوری القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے صاحب جمال اور اے عالم بشریت کے سردار، آپ کے روشن کرنے والے رخ انور کے فیضان سے چاند کو روشن کیا گیا ہے۔ آپ کی تعریف و توصیف ممکن ہی نہیں ہے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ المختصر یہی کہا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ و اولیٰ آپ ہی کی ذات ہے۔ اپنی سخنوری اور انداز بیان پر نازاں مرزا غالب اس میدان میں آئے تو انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف یوں کیا، غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غالب خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں نے اللہ پر چھوڑ دی، کیونکہ وہی ایک ذات پاک ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو سب سے بہتر جانتی ہے۔ یعنی کسی کی شان کو باکمال و تمام وہی بیان کر سکتا ہے جو اس سے پوری طرح آگاہ ہو۔ اہل علم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کے حسن و جمال پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔
محدثین اور سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی خصائل و خصائص کے ساتھ ساتھ آپ کے ظاہری حسن و جمال کو بھی موضوع سخن بنایا ہے۔ جمال مصطفی کی تابانیوں اور ذو فشانیوں سے منور ہونے والے خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کے حسن و جمال کا والہانہ انداز میں تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور شمشیر کی مانند تھا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ ایک چاند کی طرح حسین و جمیل تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3552۔ شمشیر کی تشبیہ میں گولائی مفقود ہے، اس لیے انہوں نے چاند سے تشبیہ دی کہ چاند میں چمک دمک بھی ہے اور گولائی بھی۔ نمبر 2، حضرت جابر بن صفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ کا رخ انور سورج اور چاند کی طرح روشن، چمکدار اور گولائی لیے ہوئے تھا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2344۔ اور نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی اور کو نہیں پایا، یوں معلوم ہوتا کہ آپ کے رخ انور میں سورج رواں دواں ہو۔ ترمذی حدیث نمبر 3648۔ اور نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے بیٹھے اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے جن سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ اس حسین منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حیرت میں دیکھا تو فرمایا، کیوں حیران ہو رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں جن سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ آپ عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر حضلی آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقین کر لیتا کہ اس شعر کے مصداق آپ ہی ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، بس جب تو اس کے چمکتے چہرے پر نظر ڈالے گا تو تجھے اس کے رخساروں کی چمک یوں معلوم ہوگی جیسے برستے بادلوں میں بجلی کوند جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، اے عائشہ، جس طرح تو نے آج مجھے خوش کیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تجھے خوشیاں عطا فرمائے۔ سنن بہقی حدیث نمبر 15427۔ اور نمبر 5، حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ چاندنی رات میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سرخ پوشاک زیب تن کر رکھی تھی۔ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر نظر ڈالتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ کافی دیر یہی سلسلہ جاری رہا اور بار بار تجزیے کے بعد بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 14ویں کے چاند سے زیادہ دلربا اور حسین و جمیل ہیں۔ ترمذی حدیث نمبر 2811۔ علامہ علی القاری لکھتے ہیں، چاند کا نور سورج کے نور سے مستعار ہے، اس لیے اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ کبھی تو بالکل بے نور ہو جاتا ہے، جبکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا نور دن رات میں کسی وقت جدا نہیں ہوتا، کیونکہ چاند کے برعکس یہ آپ کا ذاتی وصف ہے۔ نمبر 6، حضرت انس بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال کے زمانے میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے مبارکہ کا پردہ اٹھایا اور اپنے غلاموں کی طرف دیکھا تو ہمیں یوں محسوس ہوا گویا کہ آپ کا چہرہ اور قرآن مجید کا ورق ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں، جس طرح قرآن کریم کلام الہی ہونے کے سبب حسی اور معنوی نور پر مشتمل ہونے کی وجہ سے دیگر کلاموں پر فوقیت رکھتا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے حسن و جمال، چہرہ انور کی نظافت و پاکیزگی اور تابانی میں یکتا و تنہا ہیں۔ امام ابن اسیر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے یہ بھی ہے
کہ جب آپ مسرور ہوتے تو آپ کا چہرہ آئینہ کے مانند شفاف اور مجلہ ہو جاتا کہ دیواروں کا عکس آپ کے چہرہ انور میں صاف نظر آتا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ رخ زیبا عطا فرمایا تھا کہ جو بھی صاحب بصیرت اور سلیم الطبع انسان آپ کے چہرہ انور کی طرف نگاہ ڈالتا تو بے ساختہ پکار اٹھتا، یہ مبارک اور دلربا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے رخ مبارک کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت و رسالت کی صداقت کی دلیل و برہان بنایا تھا۔ نمبر 7، حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تورات پر عبور حاصل تھا۔ وہ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سنتے ہی آپ کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ میری نگاہ جو ہی آپ کے چہرہ انور پر پڑی تو میں نے جان لیا کہ ایسا دلکش و دلربا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ ترمذی حدیث نمبر 2485۔ اور نمبر 8، حضرت حارث بن عمر سہمی بیان کرتے ہیں، میں مینا یا عرفات کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں لوگوں کو آپ کی زیارت کے لیے جوک در جوک آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ بدو جب آپ کے رخ انور کی زیارت کرتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے کہ یہ بڑا ہی مبارک چہرہ ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1742۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور اللہ عز و جل کے جمال کا آئینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا اس قدر مظہر ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت کو اختیار نہیں کر سکتا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ جس نے مجھے دیکھا تو اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ ابلیس لعین میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور دوسرے یہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ رب العزت کو دیکھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوسف علیہ السلام کے حسن سے مبہوت ہو کر زنان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور بعض لوگ تو انہیں دیکھ کر مر گئے تھے، مگر آپ کو دیکھ کر کسی کی ایسی حالت نہیں ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حقیقی حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے۔ اگر میرا حقیقی حسن و جمال ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ اس سے کہیں زیادہ کر گزرتے جو انہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر کیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔